بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سارا دن ہم آپ کو سپریم کورٹ کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اب آخر میں تقاریر ہوئیں اور پہلے تو یہ اعلان کیا گیا کہ جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال استعفیٰ نہیں دیں گے اور معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے، لیکن پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد یہ فوری طور پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مغلظات بھرپور انداز میں پکی گئی ہیں وہاں پر، برا بھلا بہت کہا گیا ججز کو، اور لیکن اس کے بعد یہ دھرنا منتشر ہو گیا۔ کیوں؟ میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ بیہائنڈ دی سین کنسلٹیشن، ایک تو ایک عرب شخصیت کا ٹیلی فون آیا جنرل عاصم منیر کو، جس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر زور بھی دیا گیا، اچھے تعلقات کے حوالے سے بھی، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اقدامات کی بات کی گئی۔ چائنا اس حوالے سے پہلے ہی گفتگو کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے جو فوجی املاک پر جو حملہ ہوا اس کی شدید مذمت کی انہوں نے، اور کہا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات اس میں کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کریں، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں سیاسی جماعتیں کریں گی، پاک فوج اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب کل ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، قومی سلامتی کمیٹی۔ تو جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک دن انتخابات اور جلد انتخابات کرانے کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ پکڑ چکی ہے اور زور پکڑ چکی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، اس لیے یہ جو دھرنا ہے یہ ختم ہوا۔ اور دوسرا، لوگوں کی پارٹیسپیشن نے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ پورے پاکستان سے مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جن لوگوں کو آج اکٹھا کرنے کے لیے کامیاب ہوئی، جو لوگ آئے، ان کی ٹوٹل تعداد کسی طرح سے بھی 10,000 سے زیادہ نہیں تھی، یہ پورے پاکستان سے۔ اور میں آپ کو اپنے جو پچھلے ویلاگز ہیں ان میں بتا چکا ہوں کہ جو یہاں پر جو اسلام آباد اور پنڈی کی اور جو نزدیکی علاقوں کی آبادی ہے، ٹوٹلی انہوں نے بائیکاٹ کیا اور وہ اس میں نہیں آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی تمانچہ جو ہے یہ ان کے منہ پہ لگا۔ اب کل بڑا اہم دن ہے، پھر ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب قوانین انہوں نے تبدیل کیے اس پر سماعت ہے، کیونکہ اگر یہ پرسن سپیسیفک ہے اور لوگوں نے اس کے بینیفٹ اٹھائے ہیں اس سے، تو اور اس میں اگر کوئی چیز آئین سے متصادم ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو یہ جو سارے مقدمات اور یہ جو بینیفٹس لیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے پھر ریورس ہو سکتے ہیں۔ بڑا یہ امپورٹنٹ کیس ہے، لیکن اب کل سپریم کورٹ کے باہر لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ اب منتشر ہو گئے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ ان کا یہی تھا کہ یہیں پہ رہیں گے۔ ان کے لیے طہارت خانے بنائے جا رہے تھے، ان کے لیے عارضی قیام کا بندوبست اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کر رہی تھی، لیکن یہ جو میسج جب آیا ہے کہ بس اب ختم، انف از انف، تو اس کے بعد اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں گئے، ان کی اور ان کی اہلیہ کی ضمانت ہوئی، عبوری ضمانت ہوئی اس کیس میں، جو القادر یونیورسٹی والا کیس ہے۔ لوگوں کی، ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد شام کو وہاں پر غائبانہ نماز جنازہ پی ٹی آئی کے ان ورکرز کے لیے جو پچھلے 5 دنوں میں جو وائلنس ہوا، جو پرتشدد واقعات ہوئے، جس میں لا انفورسمنٹ نے گولیاں سیدھی ماری اور وہ لوگ اپنی جان سے گئے، ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ زمان پارک میں ہوئی، لاہور میں ملت پارک میں بھی ہوئی، پاکستان بھر میں لوگوں نے نماز جنازہ مختلف شہروں میں ادا کی، اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اب اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان صاحب کی کال ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قوم پھر تیار ہو جائے اس کے لیے، اپنی عوامی طاقت کے اظہار کے لیے پی ٹی آئی پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور پرسوں انہوں نے جلسہ رکھ دیا مرید کے میں، اس کے بعد جلسہ گکھڑ منڈی میں، پھر اس کے بعد جلسہ لالا موسیٰ، پھر اس کے بعد اگلے دن جلسہ اٹک میں۔
تو بنیادی طور پر یہ جو جی ٹی روڈ ہے، جو مسلم لیگ نون کا جسے گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر عمران خان صاحب نے جلسے رکھے ہیں. اور آج جو بات تھی مذاکرات کی جو سپریم کورٹ نے کی، اور اس کے بعد پھر جو کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز اس کو مل کر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اسٹیک ہولڈرز پی ڈی ایم ہے، اسٹیک ہولڈرز پی ٹی آئی ہے، بڑی اسٹیک ہولڈر پی ٹی آئی ہے. تو جو پی ٹی آئی کی اندرونی جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میننگ فل ڈائلاگ ہو سکتا ہے، اور صرف یہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے الیکشن کی تاریخ پر. لیکن آج مریم نواز نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے اپنا پلان بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انتخاب ہوں گے اپنے ٹائم پر، یعنی اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے، اور اس وقت ہوں گے جب تم نہیں ہوگے. اب یہ بڑی ایک میننگ فل سٹیٹمنٹ ہے کہ انتخابات اس وقت ہوں گے جب تم نہیں ہوگے. اس لیے سیاسی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ میدان میں نکل رہے ہیں. اور قوم جو ہے اس وقت جو لاہور سے خبریں آ رہی ہیں، دوسرے شہروں سے خبریں آ رہی ہیں، پیپل آر ویری چارج، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سابقہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ضلعی آفس بیررز ہیں، ان سب کو عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کی مدد کریں، اور جو گرفتار ہیں ان کی معاونت کے لیے، قانونی معاونت کے لیے کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائیں، اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں. دوسرا، عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی وضاحت سے کہی ہے کہ جو فوجی انسٹالیشنز پر حملہ جو ہوا، جو وہاں پر وائلنس ہوا، اس کی تحریک انصاف نے نہ کوئی پلاننگ کی، نہ کوئی منصوبہ بندی کی، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی کو کہا. بلکہ آج انہوں نے ایک آڈیو ریلیز کی ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کی ہمشیرہ کے بیچ ہے، جس میں وہ دونوں مظاہرین کو اس کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے سے روک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مت جائیں. تو یہ لیکن نیشنل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور جو لوگ پی ٹی آئی کو شرپسند کہا جا رہا ہے، یعنی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جا رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے کہ جس سے معاملہ جو ہے اس میں گرمی پیدا ہو رہی ہے. پورا پاکستان دیکھیں، پاکستان کی فوج اور عوام کے بیچ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا کبھی، اور ایسے رشتے دوسرے ممالک کی فوج اور ان کے عوام کے بیچ نہیں ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ موجود ہے. کوئی بھی شخص پاکستان کی فوج کی جو تنصیبات ہیں اس پر حملے کو سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو موب کی ایک سائیکی ہے، اس وقت جو کچھ ہوا اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کا ایک جج کرے، تاکہ یہ بلیم گیم ختم ہو سکے. عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اگر آپ اس پہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور وداؤٹ اینی پروف آپ ان کو کسی خصوصی قانون کے تحت آپ انہیں ٹرائی کر کے سسٹم سے نکالنے کی بات کریں گے، جو مریم نواز کہہ رہی ہیں، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے. تو اس ساری صورتحال میں کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ، جس میں سٹیک ہولڈر سے کہا گیا ہے کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں سیاسی معاملات پر، اور تمام جو ایسی کوششیں ہیں ان کو پاکستان کی فوج حمایت کرے گی، بہت خوش آئین ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سینٹی از پریویلنگ، اور اگلے 2-4 دنوں میں اس حوالے سے کوئی اہم بات ہو جائے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.